بیسٹ انفو کے معزز دوستوں، میں ہوں رانا عمر فرحان اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، سورہ مائدہ میں اللہ کی جانب سے 4 چیزوں کو واضح طور پر حرام قرار دیا ہے، جن میں سے ایک خنزیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام پر چلنے والا بچہ جانتا ہے کہ ہمارے دین میں سور کو حرام قرار دیا ہے، لہٰذا وہ اس جانور کے قریب جانا بھی پسند نہیں کرتے۔ لیکن جہاں اسلام میں خنزیر کو حرام قرار دیا گیا ہے، وہاں بہت سے ایسے مذاہب بھی ہیں جن میں خنزیر کو بہت شوق سے کھایا جاتا ہے، بلکہ اس کی مورتیاں بنا کر اس کی پوجا بھی کی جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس مذہب میں خنزیر کی پوجا کی جاتی ہے اور اس پوجا کے دوران کون سی شرمناک رسومات ادا کی جاتی ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ اسلام میں اس غلیظ جانور کو حرام قرار کیوں دیا گیا ہے۔ دوستو، اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہو۔ اس نے تو تم پر صرف مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز حرام کی ہے جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، پھر جو مجبور کر دیا جائے اس حالت میں کہ نہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ حد سے گزرنے والا ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، اسی طرح جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے فتح مکہ کے سال مکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار اور خنزیر اور بتوں کو حرام قرار دیا ہے۔ عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول، مجھے مردار کی چربی کے بارے میں بتائیے، اسے جبڑوں پر لگایا جاتا ہے، لوگ اس سے چراغ جلاتے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے۔ پھر آپ نے اسی وقت فرمایا، یہود پر اللہ کی مار، اللہ نے ان پر چربی حرام قرار دی ہے۔ انہوں نے اس کو پگھلایا اور پھر اس کو بیچا اور اس کی قیمت کھائی۔ ناظرین، اس کے علاوہ علماء کرام کا کہنا ہے کہ باقی تمام جانوروں میں سے کوئی بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی مادہ کے ساتھ کوئی دوسرا جانور قربت کرے، لیکن خنزیر کی حباست کا یہ عالم ہے کہ یہ دوسرے جانوروں کو گھیر کر اپنی مادہ کی طرف لاتا ہے، اور جب وہ اس کی مادہ کے ساتھ قربت کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ جو لوگ سور کا گوشت کھاتے ہیں ان میں بھی یہ خصلت پائی جاتی ہے کہ خاوند بیوی کے علاوہ کئی گرل فرینڈ بناتے ہیں، اور بیوی اپنے خاوند کے علاوہ بوائے فرینڈ بنا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کی بیوی بوائے فرینڈ کے ساتھ مصروف ہو تو عین اسی وقت اس کا خاوند آ جائے تو سوری کہہ کر واپس چلا جاتا ہے، لیکن ان کو ڈسٹرب نہیں کرتا۔ لیکن اسلام میں بے حیائی اور بے غیرتی کی اجازت کسی بھی قیمت پر نہیں ہے۔ اس سب کے باوجود دنیا میں ایک ایسا مذہب ہے جس کے ماننے والے اس جانور کی مورتیاں بنا کر اس کی پوجا کرتے ہیں اور مختلف منتیں مرادیں مانگتے ہیں۔ یہ مذہب کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے پڑوسیوں کا مذہب ہندو ہے، جہاں باقاعدہ طور پر خنزیروں کے مندر بنائے گئے ہیں۔ ہندو عقائد کے مطابق ہزاروں سال پہلے ہندوستان میں ایک راکشس رہتا تھا جو انتہائی ظالم تھا، اور اس نے اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے پوری روئے زمین کو پانی کے اندر پھینک دیا، جس کے بعد وشنو بھگوان نے خنزیر کے روپ میں اپنا ایک اوتار بھیجا، جس نے زمین کو اپنے سینگوں پر اٹھا کر پانی سے باہر نکال لیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں آج بھی خنزیر کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ بھارت میں قائم ان مندروں میں روزانہ ہزاروں عورتیں پوجا کرنے کے ساتھ ساتھ شرمناک رسومات بھی ادا کرتی ہیں، جیسا کہ یہاں آنے والی ہر عورت کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ زمین پر پڑے ہوئے کھانے کو بغیر ہاتھ لگائے بالکل جانوروں کی طرح کھائے، لہٰذا یہ عورتیں بالکل ایسا ہی کرتی ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت میں ایسا ضرور ہوتا ہے، لیکن دوسری جانب جدید طبی علوم کے ماہر بھی آج 1400 سال پہلے کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر حدیث کو سچ ماننے پر مجبور ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانے سے انسانی جسم پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ خنزیر کے گوشت کا شمار ایسے حیوانی گوشت میں ہوتا ہے جس میں کولیسٹرول کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسانی خون میں بھی کولیسٹرول کی مقدار بہت بڑھ جاتی ہے، جو کہ شریانوں کے بند ہونے کا موجب بنتی ہیں۔ اسی طرح خنزیر کے گوشت میں موجود فیٹی ایسڈ کی اجزائے ترکیبی بھی دیگر غذاؤں میں موجود فیٹی ایسڈ کی اجزائے ترکیبی سے مختلف ہے، جس کی وجہ سے دیگر فیٹی ایسڈ کی بنسبت خنزیر کے گوشت میں پایا جانے والا کولیسٹرول انسان کے خون میں جلد جذب ہو جاتا ہے اور خون میں اس کی مقدار بڑھا دیتا ہے۔ ماہرین نے مزید بتایا کہ خنزیر کا گوشت
بے شمار بیماریوں کی وجہ بھی بنتا ہے۔ خنزیر کا گوشت اور چربی دونوں ہی موٹاپے اور دیگر پیچیدہ امراض کا باعث بنتے ہیں۔ عالمی طبی ماہر ڈاکٹرز نے بتایا ہے کہ اس کے علاوہ خنزیر کا گوشت خارش، الرجی اور معدے کے السر کا باعث بنتا ہے، جبکہ اس کا گوشت کھانے سے پھیپھڑوں میں ایسے انفیکشنز بھی پیدا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کیڑوں کی ایک قسم اور پھیپھڑوں میں پائے جانے والے کیڑے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ خنزیر کا گوشت کھانے کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ خنزیر کا گوشت ٹیپورم کیڑوں کی ایک خاص قسم پر مشتمل ہوتا ہے جس کو کینیا سویلیم کہتے ہیں۔ اس کی لمبائی 2 سے 3 میٹر تک ہوتی ہے۔ خنزیر کا گوشت انسانی جسم میں اس کیڑے کے انڈوں کی نشوونما کرتا ہے کہ اگر یہ انڈے دماغ میں پرورش پائیں تو انسان کو ہیسٹریا اور پاگل پن کا مریض بنا دیتے ہیں، اور اگر دل کے کسی حصے میں نشوونما پا جائیں تو پھر یہ بلڈ پریشر اور دل کے دورے کا باعث بنتے ہیں۔ اسی طرح خنزیر کے گوشت میں دیگر کیڑے بھی پائے جاتے ہیں جن میں خنزیری کیڑا بھی ہے، جو کہ گوشت کے اچھی طرح پکنے سے بھی نہیں مرتا۔ یہ کیڑا اگر جسم میں نشوونما پا جائے تو فالج اور سکن ریشز کا باعث بنتا ہے۔ دوستو، اب سوال یہ ہے کہ اتنے گندے جانور کو اللہ رب العزت نے پیدا کیوں فرمایا اور سور کی تخلیق کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حواریوں نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ ہمارے لیے کسی ایسے انسان کو زندہ کیجئے جو ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے متعلق درست معلومات فراہم کر سکے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی سی مٹی کو اٹھایا اور فرمایا کہ یہ مٹی خام بن نوح کی مٹی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس مٹی پر اپنا ہاتھ عصا مارا تو ایک بوڑھا شخص اٹھ کھڑا ہوا۔ جب اس سے کشتی نوح کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس بوڑھے شخص نے بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 1200 گز لمبی تھی، اس میں 3 منزلیں تھیں۔ پہلی منزل میں حضرت نوح علیہ السلام اور تمام جانور موجود تھے، دوسری منزل میں انسان تھے اور تیسری منزل میں پرندے تھے۔ جانوروں کی غلاظت کی وجہ سے کشتی میں گندگی پھیل گئی اور بدبو اٹھنے لگی، جس کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح، اپنے قریب کھڑے ہاتھی کی دم کو پکڑ کر ایک طرف کھینچو۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ہاتھی کی دم کو پکڑ کر جھٹکایا تو 2 جانور نکلے جو کہ خنزیر نر اور مادہ تھے۔ یہ فوراً جانوروں کی پھیلائی ہوئی غلاظت کی جانب لپکے اور کچھ ہی لمحوں میں ساری گندگی کو چٹ کر گئے۔ ان 2 خنزیروں کی جوڑی سے ہی ان کی باقی نسل آگے بڑھی۔ تو دوستو، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جس جانور کو اللہ تعالیٰ نے گندگی صاف کرنے کے لیے پیدا فرمایا اور وہ گندا ہی ہوگا۔ سائنسی تحقیق تو آج ہو رہی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں 1400 سال پہلے ہی اس جانور کی حقیقت سے آگاہ فرما دیا تھا۔ بے شک ہر چیز کا خالق و مالک اللہ ہے، وہ جیسا چاہتا ہے کرتا ہے۔ ہمیں ہر صورت اس کے احکامات پر سر تسلیم ہم کرنا پڑے گا، اور اسی میں ہی ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس بارے میں آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔